بچوں کو سب کو چھوڑو اور اللہ کی طرف پہنچ جاؤ، اللہ کے پاس آ جاؤ جہاں بھی ہو۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لو۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُوَجِّهْ، جہاں بھی تم ہو، کسی جگہ بھی ہو، حَيْثَمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں بھی ہو زمین کے کسی ٹکڑے میں، تم اللہ کے گھر کی طرف منہ کر لو نماز کے اوقات میں۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، یہ اٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو منہ کرتا ہے قبلے کی طرف، کعبہ کی طرف، تو کعبۃ اللہ کو اس نے اپنا قبلہ بنا لیا، اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا۔ قبلہ کہتے ہیں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ ہو، جس کی طرف آپ کا رخ ہو، آپ کا قبلہ کہتے ہیں سامنے والی چیز کو۔ اب ہر وقت ہمارے سامنے دنیا میں اللہ کا گھر رہنا چاہیے، اللہ کی ذات سامنے رہنی چاہیے۔ اللہ کا گھر اللہ کی ذات کی نسبت سے ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ہم مسلمان جو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں، یہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، عبادت تو اللہ کی کرتے۔ مسجود حقیقی جس کو سجدہ کیا جاتا ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کسی کا سجدہ نہیں۔ یہ کعبۃ اللہ مسجود نہیں ہے، یہ مسجود الیہ ہے، اس کی طرف ہم سجدہ کرتے ہیں، اور سجدہ اللہ کو کرتے ہیں۔ کیوں سجدہ اللہ کو کرتے ہیں؟ یہ زمین کے اس ٹکڑے سے لے کر آسمان تک، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اوپر آ جا کر اسی محاذ پر اللہ کا عرش ہے۔ اب یہ زمین کا ٹکڑا اوپر سے لے کر نیچے تک یہ تجلیات الہی کا مرکز ہے، اور اللہ نے اپنی ایک خاص تجلی کہ وہ اس جگہ پر اتاری ہے جو کہیں دنیا میں موجود نہیں۔ اللہ نے اپنی خاص تجلی اتاری ہے، اپنی خاص رحمت نازل کی ہے، اس کو کہتے ہیں معبودیت کی تجلی۔ تجلی یہ عبودیت وہ صرف اللہ نے یہاں رکھی ہے۔ اب دنیا میں مسلمان کسی اور جگہ جا کر سجدہ نہیں کر سکتا، کسی اور جگہ جا کر کسی اور کو قبلہ نہیں بنا سکتا، تو ان پتھروں کو نہیں سجدہ کرتے جو وہاں لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ پتھر ہٹا دیے جائیں تو پھر بھی سجدہ اسی طرف ہوگا، اور اگر ایک آدمی اوپر تیسری منزل میں پہنچ جائے وہاں تو وہ کعبۃ اللہ کے پتھر لگے ہوئے نہیں ہیں، تو پھر وہاں سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ یہ جو پوری خلا ہے یہاں سے لے کر یہ اللہ کا عرش۔ اسی لیے اللہ جل جلالہ قیامت کے دن جو اپنا میدان لگائے گا، بین الاقوامی عدالت لگائے گا، وہ بھی اسی جگہ پر ہوگی، عرش یہیں ہوگا، کرسی بھی یہیں ہوگی، عدالت بھی یہیں ہوگی۔ اور یہ جو میدان ہے نا، سارے مینا کا میدان ہے، عرفات کا میدان ہے، مزدلفہ کا میدان ہے، اس سارے کو چٹیل میدان بنا دیا جائے اور ساری زمین کو سمیٹ کر اللہ ان میدانوں میں جمع کر دے گا، ساری زمین کو سمیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو کھینچ لیا جائے گا۔ اب یہ زمین ساری سمٹ جائے گی اور سارے انسان اس میں سمٹ جائیں گے، سب اللہ کے سامنے ہوں گے، اور اللہ جل جلالہ جہاں آج اس کا جلوہ ہے، جہاں آج اس کی تجلیات ہیں، وہیں اسی وقت بھی وہی ہوگا۔ اب سارے انسان اسی کی طرف دوڑیں گے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، سب اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ کوئی جہاں بھی زمین کے جس حصے میں ہے سور پھونکا جائے گا، سب دوڑ رہے ہوں گے اللہ کی طرف۔ یہ کون سی چیز انہیں دوڑائے گی؟ یہ کشش اللہ کے حکم کی۔ اس وقت سب اسی طرف دوڑیں گے، مقناطیس کی طرف، یہ کھینچے گا انہیں اپنی طرف۔ اس لیے فرمایا جس نے دنیا میں قبلہ بنا لیا کعبۃ اللہ کو، زندہ ہونے کی حالت میں یا مردہ ہونے کی حالت میں، وہ کامیاب ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔
اب زندہ ہونے کی حالت میں تو کعبۃ اللہ کو قبلہ ہم نے خود بنانا ہے، اور مرتے وقت حکم ہے کہ کوئی آدمی فوت ہو رہا ہو، اس وقت پاس والوں کو حکم ہے کہ تم اس کے قریب بیٹھ کر کلمہ پڑھو، اور اس کا رخ، منہ کا رخ اس کا قبلے کی طرف کر دو، اور پھر جب فوت ہو جاتا ہے تو پھر دفن کرنے کے لیے دفن کرنے والوں کو حکم ہوتا ہے اس کا منہ قبلے کی طرف کر دو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ دنیا میں اللہ کو ماننے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا یہ بندہ قبر میں آیا ہے، اور جس نے دنیا میں کبھی قبلے کی طرف قبلہ بنایا ہی نہیں کعبۃ اللہ کو، اور وہ دفن کیا جاتا ہے، اس کا منہ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں سب سے پہلے اس کا منہ قبلے کی طرف سے ہٹاتے ہیں، تیرا کعبہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو نے دنیا میں کبھی ایک دفعہ بھی، دو دفعہ بھی، کسی بار بھی تو نے قبلے کی طرف منہ ہی نہیں کیا، کعبۃ اللہ کو منہ ہی نہیں لگایا، آج کس منہ سے تیرا منہ ادھر کیا جائے؟ لہذا تیرا منہ ادھر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہمارا حکم یہ ہے اللہ کا ہمارے لیے، ہم تو مرنے والے کا منہ قبلے کی طرف کریں، جب اس کو قبر میں رکھیں تو اس کو اس دیوار کے ساتھ لگائیں، مشرقی دیوار کے ساتھ، اس کو سینہ اس طرف کر دیں، اور اگر اس طرح نہ ہو تو منہ اس کا قبلے کی طرف پھیر دیں۔ سینہ اور منہ یہ دونوں قبلے کی طرف ہونا ضروری ہوتے ہیں نماز کے اندر۔ اگر نماز میں انسان کا سینہ پھر جائے قبلے سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا منہ ادھر ہو اور منہ کے ساتھ سینہ بھی ادھر ہی ہو، لہذا نماز کے اندر یہ دونوں چیزیں ضروری ہے کہ انسان کا منہ بھی قبلے کی طرف ہو، اللہ اکبر کہہ کر، اسی طرح سینہ بھی اس کا نہ پھیرے۔ اب کسی آدمی کا سینہ اگر قبلے سے پھر جائے نماز کے اندر اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ وہ نماز شروع کرے، اسی نماز کو جاری رکھے گا وہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا سینہ قبلے کی طرف سے پھر گیا، ہٹ گیا، لہذا اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے حج کا مرکز کعبۃ اللہ کو بنایا اور کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا، یہ اللہ کی طرف سے تمام مسلمانوں کے لیے قبلہ ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے پیغمبر ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کی طرف آپ توجہ رکھتے ہیں، چاہت رکھتے ہیں، پسند رکھتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، شروع میں اسلام میں 17 مہینے رسول اللہ نے قبلہ بنایا گیا بیت المقدس کو، 17 مہینے آپ نے نمازیں پڑھی وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، لیکن اللہ کے پیغمبر انتظار میں تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ اور قبلہ وہ تو کعبۃ اللہ ہے، ان کا مرکز تو کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے، کب مجھے حکم ملے گا؟ تو اللہ جل شانہ کے اس حکم کے اللہ کے پیغمبر انتظار میں تھے، بار بار اوپر آسمان کی طرف دیکھتے کب وہی آتی ہے، فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کے بار بار اٹھتے ہوئے چہرہ مبارک کو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ حکم آیا اور اللہ کے پیغمبر عصر کی نماز بنو سلمہ کے قبیلے کی مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران ہی یہ وہی نازل ہو گئی، اور آپ نے 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی، اور آخری 2 رکعت وہ بیت اللہ الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی۔ اس لیے آج بھی حجاج اکرام، زوار بیت اللہ الحرام، مسجد نبوی اور مدینۃ الرسول کے زائرین جب وہاں جاتے ہیں تو انہیں وہاں مسجد قبلتین بھی نظر آتی ہے۔
مسجد قبلتین بھی وہاں نظر آتی ہے، اس کی بھی زیارت کرتے ہیں کہ جہاں رسول اللہ کو نماز میں ہی بیت المقدس سے بیت اللہ الحرام کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا۔ اب بیت اللہ یہ دنیا میں مرکز حق ہے، تجلیات الہی کا مرکز ہے، یہاں جانے والا ایک مسلمان اللہ کے پردے میں وہاں جا کر داخل ہو جاتا ہے۔ کعبۃ اللہ میں جب پہنچتا ہے، جس طرح ایک بچہ ماں کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے، اپنی ماں کی گود میں پہنچ جاتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کعبۃ اللہ میں پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی آغوش میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کے جلوہ میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کے ستاری کے پردے میں آ جاتا ہے، وہ رحمت الہی کے پردوں میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ہر مسلمان پر زندگی میں ایک بار کعبۃ اللہ کا حج کرنا یہ تو فرض قرار دے دیا شرائط کے ساتھ۔ کعبۃ اللہ کا حج کرنا شرائط کے ساتھ، یہ صحت مند بھی ہو، یہ ذات اور جانے اور آنے کا اس کے پاس توشہ سفر بھی موجود ہو اور آنے جانے کا کرایہ موجود ہو، تو فرمایا اس پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ تو حاجی کے لیے مسئلہ ہے۔ اب ایک مسئلہ حج کے ذریعے سے پوری امت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حج ایک عبادت ہے، اس عبادت کے جو مقاصد ہیں وہ پوری امت کے ساتھ جڑے ہوئے، پوری امت نے ان مقاصد کو پورا کرنا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے ہمیں حج کے مقاصد کی طرف توجہ دلائی ہے۔ حج کرنے کے لیے جو جائیں گے ان کے لیے تو حج کے اپنے اعمال ہیں، فرائض ہیں، شرائط ہیں، مناسک حج ہیں، انہوں نے وہاں وہ پورے کرنے ہیں، تب جا کر حج پورا ہوگا۔ لیکن اس کے جو مقاصد ہیں وہ تو پوری امت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم نے حج کے مقاصد کو عام طور پر بیان کیا ہے۔ فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جس نے اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا، یعنی ارادہ کر لیا اور اس کے لیے ساز و سامان جمع کر لیا، تیاری کر لی، جانے کا مکمل ارادہ کر لیا، اب یہ اس کی تیاری میں بندے کے اپنے ارادے سے لے کر جتنے راستے کے سفر کے تمام اسباب و وسائل ہیں ان کو جمع کرنا ضروری ہے۔ قطب الاقطاب شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے بڑے اولیاء اللہ کے بھی پیر ہیں، بڑے بڑے علماء کے بھی پیر و مرشد ہیں، جنہوں نے زندگی کا بڑا حصہ آخری دور انہوں نے کعبۃ اللہ میں گزارا۔ آج بھی مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المالا میں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبر کے احاطے میں مدفون ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی لڑی یہاں، اور پھر چونکہ جنگ آزادی میں مسلمان شکست کھا گئے، انگریز غالب آ گئے، اور انہوں نے شکست قبول نہیں کرنی ہے، اگلا کام کرنا ہے، لہٰذا یہاں سے ہجرت کر کے دوبارہ مکہ مکرمہ چلے گئے۔ اس لیے ان کو مہاجر مکی کہا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہجرت کر کے وہاں پہنچ گئے کہ وہاں بیٹھ کر ہندوستان میں مسلمانوں کو اور دین کو کیسے محفوظ رکھا جائے گا، وہاں بیٹھ کر انہوں نے کردار ادا کیا۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ، علماء ربانیین ان کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے دین پر عمل کرنے کا معاہدہ کرتے تھے۔ حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی ان کے مرید، اسی طرح حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی ان کے مرید، حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری ان کے مرید، اسی طرح حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ان کے مرید، مولانا پیر میر علی شاہ صاحب یہ بھی ان کے مریدوں میں سے ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں سے ہیں، اور بھی ہزاروں لاکھوں ان کے مرید ہیں جن کو اللہ نے ان کی نسبت اور تعلق سے دین پر استقامت عطا فرمائی۔
ان کے ایک مرید تھے نواب صاحب، وہ ہر دفعہ آتے اور کہتے حضرت دعا کریں اللہ حج کی توفیق دے، ہر دفعہ آ کر کہتے حضرت دعا کریں اللہ ہمیں حج کی توفیق دے۔ تو فرمایا جب حج کے دن آئیں ان دنوں میں تم ہمارے پاس آنا اور اپنی ذات پر اور اپنے مال پر ہمیں اختیار دے دینا۔ انہوں نے کہا پھر حضرت کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کیا ہوگا، آپ کا اختیار ہوگا ہمارے پاس، مال کا بھی اور جان کا بھی، پیسے ہم لیں گے، ٹکٹ خریدیں گے اور آپ کو ہاتھ سے پکڑیں گے، جہاز پر بٹھائیں گے، جا کر حج کر کے آؤ۔ یہ تو نہیں آ کر کہتے میرے لیے دعا کر دے میں نے حج پر جانا ہے۔ بھائی حج پر جانا ہے تو اس کے لیے اسباب جمع کرو، وسائل جمع کرو، اس کے لیے اپنا اختیار لے کر آؤ اور ارادہ پکا کرو۔ یہ کہتے صرف دعا کرنی ہے، نہیں، دعا کے ساتھ دوا بھی ساتھ کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ دو کام کر لیں حج کے دنوں میں تو انشاءاللہ ہماری دعا بھی آپ کے ساتھ ہوگی، ہماری دعا بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ لہذا حج کی نیت کرنا یہ تو بہت ضروری چیز ہے۔ حضور نے فرمایا جس مسلمان کے دل میں دو نیتیں اور ارادے نہیں ہیں، چاہے تو یہودی بن کے مر جائے چاہے تو عیسائی بن کے مر جائے، فرمایا ایک جس کے دل میں حج کی نیت اور ارادہ ہی نہیں ہے، اس کے ذہن میں نہیں ہے میں نے ارادہ کرنا ہے۔ نیت تو ہر ایک مسلمان کو رکھنی چاہیے، اے اللہ میرا حج کا ارادہ ہے، جب مجھے توفیق ملے گی سب سے پہلا کام ہی یہ کروں گا، میں تیرے گھر میں تیرے دربار میں حاضری دینے کے لیے آؤں گا، میں اپنی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے آؤں گا۔ اور دوسرا فرمایا جس نے دنیا میں دین حق کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے قانون اور نظام کو، قرآن کے قانون اور نظام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے جہاد کی نیت ہی نہیں کی ہے، فرمایا وہ بھی یہودی بن کے مر جائے یا عیسائی بن کے مر جائے۔ اسلام یتیم مذہب تھوڑا ہی ہے، فرمایا تمہیں دو نیتیں رکھنی پڑیں گی، ایک جہاد کی کہ اس دین کو دنیا میں غالب رکھنا ہے، اسے یتیم نہیں رکھنا، اسے کمزور نہیں ہونے دینا، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، سماجی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے اس دین کو ہم نے غالب رکھنا ہے، اسی کا نام جہاد ہے۔ جہاد کس چیز کا نام ہے؟ اس دین کو دنیا میں غالب رکھنے کا۔ اگر یہ دین غالب نہیں ہے اس کا مطلب ہے ان لوگوں نے کوئی جہاد نہیں کیا۔ جہاد کا مقصد کسی کو قتل کرنا، صرف خون بہانا نہیں ہے، جہاد کا مقصد کیا ہے؟ لِتَكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، یہ اللہ کا قانون بلند ہو جائے، اللہ کا نظام دنیا میں نافذ ہو جائے، اس کی سیاست، اس کی معیشت اور اس کا قانون اور اس کا علم، اس کا تعلیمی نظام یہ دنیا میں غالب ہو جائے۔ اور آج مسلمان دنیا میں 1.5 ارب بسنے والے مسلمان اسلام کی سیاست کے ماتحت زندگی بسر نہیں کرتے، اسلام کے معاشی قوانین کے تحت زندگی بسر نہیں کرتے، اسلام کے طے کردہ معاشرتی اور سماجی مسائل کو وہ دنیا میں نافذ العمل نہیں کر سکتے، مجبور ہے۔ 95% نہیں 99% پاکستان میں مسلمان ہیں اور سیاسی اور معاشی اور قانونی طور پر اسلام نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ دو نیتیں نہیں ہیں، چاہے تو یہودی بن کے مر جائے چاہے تو عیسائی بن کے مر جائے، اس کا میرے ساتھ، میری امت کے ساتھ، میرے دین کے ساتھ اس کی کوئی نسبت اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے حج کی نیت رکھنا یہ تو بہت ضروری، حج کی نیت رکھنا یہ بہت ضروری۔ آدم علیہ السلام نے 1000 حج کیے، آدم علیہ السلام نے 1000 دفعہ کعبۃ اللہ کا حج کیا ہے، اور کہاں سے چل کے؟ ہندوستان کے مشرق سے چل کے، سری لنکا میں، ہندوستان کے مشرق میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو اتارا، یہاں سے پیدل حج کرنے کے لیے وہ جاتے تھے۔ 1000 حج کیے انہوں نے، اور جہاں جہاں انہوں نے قیام کیا، جتنا لمبا قیام کیا آج وہاں بڑے بڑے شہر ہیں، جہاں چھوٹا قیام کیا وہ مختلف راستوں سے حج کرنے کے لیے جاتے تھے۔ جہاں جہاں انہوں نے قیام کیے وہاں وہاں آج آبادیاں بن گئی، وہاں وہاں لوگوں کا مسکن بن گیا، وہاں وہاں لوگوں کے پڑاؤ کی جگہ بن گئی، اور وہاں وہاں ان کے قدم لگے ہوئے۔
آدم علیہ السلام نے الف حجۃ 1000 حج کیے۔ اب شوق ہے، محبت ہے، اس لیے عرفات کا میدان بھی رکھا گیا کہ جس میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو تو یہاں اتارا اور ان کی بیوی حضرت سیدہ حوا، اماں حوا سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے پہاڑوں میں جدہ کے قریب اتارا۔ اب ان کے اندر بھی کشش ڈالی تم نے حج کے لیے جانا ہے۔ اب ان دونوں کی پہلی ملاقات جو ہوئی وہ عرفات کے میدان میں ہوئی۔ پہلی ملاقات دنیا میں آدم علیہ السلام کی اور حضرت حوا کی پہلی ملاقات وہ عرفات کے میدان میں ہوئی، اسی لیے اس کو عرفات کا میدان کہا جاتا ہے۔ عرفہ کا معنی ہوتا ہے پہچاننا۔ دنیا میں آ کر انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، تو حج کا انسانی سفر زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ آج اگر حج کو زندگی سے نکال دیں تو بہت سارے امور زندگی کے ختم ہو جائیں گے، تاریخ ختم ہو جائے گی۔ کعبۃ اللہ کے ساتھ اس سفر کے ساتھ، حج کے سفر کے ساتھ مسلمانوں کی اجتماعی اور انفرادی زندگی کی بہت ساری نسبتیں جڑی ہوئی ہیں، اجتماعی اور دینی زندگی کی اور سماجی زندگی کی، اجتماعی زندگی کی بہت ساری شاخیں جڑی ہوئی ہیں، اس لیے حج کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جس دن حج ختم ہوگا اس دن دنیا بھی ختم ہوگی، جس دن کعبۃ اللہ ختم ہوگا اس دن یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس طرح پچھلے جمعے میں حدیث پڑھی تھی، فرمایا رسول اللہ نے استمتعوا بهذا البیت، اس گھر کی عظمت کو قائم رکھو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ فرمایا ہدم مرتین، یہ 2 دفعہ اس کو گرایا گیا، وَيُرْفَعُ فِي الثَّالِثَةِ، اور تیسری بار اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ایک عیسائی یورپی بادشاہ وہ کعبۃ اللہ پر حملہ آور ہوگا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اس کے پتھر علیحدہ کر دے گا، اس کے وجود کو مٹا دے گا۔ تو یہ آخری جو نشانیاں قیامت کی قائم ہوگی ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ کعبۃ اللہ کا نشان بھی مٹے گا۔ ایک نشانی اس کی یہ بھی ہے قرآن پاک کے حروف بھی اٹھا لیے جائیں گے، ورق موجود ہوں گے، الفاظ اٹھا لیے جائیں گے۔ کعبۃ اللہ کی برکت بھی اٹھ گئی، قرآن کے علم کی برکت بھی اٹھ گئی، تو پیچھے نیچے تباہی اور تباہی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ یہ سب یہ بیٹیاں ہیں، یہ مساجد کیا ہیں؟ یہ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس لیے دنیا کی زمین کے جس حصے پر ایک مسلمان مسجد کا تعین کر دیتے ہیں کہ یہ مسجد اللہ کے گھر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، زمین کا یہ ٹکڑا مسجد بن گیا، اللہ جل شانہ زمین کے ان ٹکڑوں کو بھی فنا نہیں ہونے دیں گے۔ قیامت کے دن ان ساری زمین کے ٹکڑوں کو جمع کیا جائے گا، جہاں جہاں مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ مسجد ایک پورا اپنا تقدس رکھتی ہے، اپنی ایک پہچان رکھتی ہے، اپنا ایک شعار حیثیت رکھتی ہے۔ آج مسلمان مسجد کا تعارف بھی بھول گیا، مسجد کی حیثیت بھی بھول گیا، مسجد کا مقام بھی بھول گیا، مسجد کے آداب بھی بھول گیا، مسجد کے ساتھ زندگی کا کیا تعلق ہے ان ساری نسبتوں کو بھی بھول گئے۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا، جبرائیل امین نے آ کر پوچھا کہ زمین کے بہترین ٹکڑے کون سے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر خاموش ہو گئے، سوال کرنے والا چلا گیا، پیچھے سے جبرائیل امین آ گئے اور پوچھا کہاں گیا وہ آدمی، اس کو بلاؤ۔ اللہ کی طرف سے اس کے سوال کا جواب آ گیا۔ فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کو زمین کے ٹکڑوں میں سے، زمین کے حصوں میں سے سب سے محبوب ترین زمین کے ٹکڑے اور مسجدیں ہیں اس کی زمین کی۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور سب سے زیادہ زمین کے ناپسندیدہ حصہ بازار ہیں اس کے۔ اب یہ بازار اور مسجد یہ دونوں جدا جدا ہوں گے تو فرمایا مسجد محبوب ترین حصہ قائم رہے گا اور بازار مبغوض ترین حصہ قرار پائے گا۔
لیکن جب بازار مسجد کے تابع ہو جائے تو پھر بازار کی نسبت بدل جائے گی۔ آج بازار مسجد کے تابع نہیں، مسجد کا حکم آتا ہے سود کا لین دین ناجائز ہے، بازار کہتا ہے ہم نہیں مانتے۔ مسجد کا ممبر و محراب کہتا ہے کاروبار میں دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا حرام ہے۔ اب بازار میں بیٹھنے والا کہتا ہے مسجد کا حکم نہیں مانتا، میرا کاروبار نہیں چلتا، میری تجارت نہیں چلتی۔ اب یہ بازار ابغض البلاد، اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل قرار پانے والا ٹکڑا وہ بازار بن گیا۔ ایک حدیث میں فرمایا ان خیر بقاع الارض مساجدها، زمین کے بہترین ٹکڑے اس کی مسجدیں ہیں، وان شر بقاع الارض اسواقها، اور سب سے بدترین اور مبغوض ترین ٹکڑے زمین کے بازار ہیں۔ اب جب بازار مسجد سے کٹ گیا وہ بازار بدترین بن گیا۔ آج الٹا حال ہو گیا، بازار کو مسجد کے تابع ہونے کے بجائے اب مسجد بازار کے تابع ہو گئی۔ اب بازار میں بیٹھنے والا تاجر وہ مسجد کی کمیٹی کا ممبر اور چیئرمین ہے، وہ کہتا ہے میری رائے کے مطابق فیصلہ کرو۔ اب اس کی رائے کون سی ہے؟ اس کی رائے پہلے حرام پر مبنی ہے، اس کی رائے پہلے جھوٹ پر مبنی ہے، اس کی رائے پہلے سود کے تعاون پر مبنی ہے، اس کا عمل پہلے جھوٹ کا تعاون کرنے والا، دنیا میں حرام خوری کے نظام کو تعاون بخشنے والا، اور وہ مسجد کمیٹی کا بھی چیئرمین ہے۔ مولوی صاحب کو کہتا ہے ممبر و محراب اب یہ میرے تابع ہوگا، اب آپ میری رائے کے مطابق کام کریں گے، میری رائے کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ آج الٹا حال ہو گیا، کہاں بازار مسجد نبوی کے تابع تھا اور کہاں آج مسجد بازار کے تابع ہو۔ مسجد کی اپنی حیثیت کو مسلمان نے ختم کر دیا کہ مسجد کی آواز کیا ہے، مسجد کا حکم کیا ہے، ممبر نبوی کا حکم کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اس کی حیثیت کو واضح کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کی طرف تو سارے لوگ دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں، فرمایا تمہارے قریب بھی کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر موجود ہے مسجد کی شکل میں، تم نے اس کا کتنا احترام رکھا ہے، یہاں کتنا آئے ہو، یہاں کتنی حاضری لگائی ہے، یہاں کتنے مقام کا تعین کیا ہے، یہاں مسجد کی کس تعلیم کو تم نے قبول کیا ہے، یہ بھی تمہارا امتحان ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ اس مسجد کو تو نہیں ختم کرے گا، اس مسجد کی زمین کو ایک نیت کے اعتبار سے جب مسلمان نیت کر لیتے ہیں کہ یہ زمین کا ٹکڑا مسجد ہے، اب اس کو بیچا نہیں جا سکتا، اب اس کو گرایا نہیں جا سکتا، اب اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جب ایک دفعہ اللہ کے نام پر کسی نے نیت کر کے وقف کر دی، اب وہ قیامت تک کے لیے مسجد، قیامت تک کے لیے نہیں، ابد الآباد تک کے لیے مسجد ہے۔ اب اللہ قیامت کے دن زمین کے ان سارے ٹکڑوں کو، مسجدوں کو جمع کرے گا اور جمع کر کے ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو گویا جنت کس چیز کا نام ہے؟ اسی مسجد کا نام جنت۔ جنت کوئی الگ چیز ہے، کہتے جنت میں جانا ہے اور مسجد سے تو بھاگتے ہیں۔ مسجد کے درس میں غیب، قرآن کے درس سے غیب، حدیث کے درس سے غیب، قرآن کے علم سے، مسجد کے پیغام سے غیب۔ اب مسجد کی صف ہی کوئی نہیں جو دین کو سیکھنے والی ہو، دین کے عمل کی نیت رکھنے والی ہو۔ کعبۃ اللہ میں جانے والے لوگ وہ کعبۃ اللہ کے مقاصد کو پورا کریں گے، مسجد میں آنے والے لوگ وہ مسجد کے دین کے مقاصد کو پورا کریں گے، تو یہ اللہ کے بندے قرار پائیں گے، یہ اللہ کی جماعت قرار پائیں گے، یہ اللہ کے پیغمبر کی جماعت قرار پائیں گے۔ لہٰذا آج مسلمان کی نسبتیں بدل گئی، ہماری حیثیت بدل گئی۔ جب حیثیت بدلی ہے تو اللہ کے ہاں بھی ہمارا مقام بدل گیا۔ اللہ نے کہا جدھر جانا چاہتے ہو جاؤ، اللہ ہمیں واپسی نصیب فرما دے، واپسی کا ٹکٹ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف رخ کرنے کی نیت نصیب فرما دے، عقل عطا فرما دے، ارادہ نصیب فرما دے، محبت عطا فرما دے، مسجد کی محبت پیدا ہو جائے، قرآن کی محبت پیدا ہو جائے، رسول اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، ہر حرام کام سے نفرت پیدا ہو جائے۔ یہ مسجد میں آ کر اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے کا انسان کو موقع ملتا ہے، غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ گھر بار سے نکل کر یہاں یکسو ہوتا ہے، مسجد میں آ کر یہاں اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ مسجد میں آتا ہے
اللہ کی فرشتوں کی صف میں آ کر یہ شامل ہو جاتا ہے، اس کی صف بدلتی ہے مسجد میں آنے سے، یہ اللہ کی صف میں آ جاتا ہے، یہ فرشتوں کی صف میں آتا ہے، یہ مسجد میں آتا ہے تو یہ اللہ کے نبیوں کی صف میں آتا ہے، یہ مسجد میں آتا ہے، یہ صحابہ کی صف میں شامل ہوتا ہے، یہ مسجد میں آتا ہے، یہ اولیاء اللہ کی صف میں شامل ہوتا ہے، یہ مسجد میں آتا ہے، یہ قرآن کے علم کے طالبین کی صف میں شامل ہوتا ہے، اس کی حیثیت بدلتی ہے۔ اس لیے مسجد یہ ان مسلمانوں کو ان کی زندگی کے مقاصد کا، ان کی حیثیتوں کا یہ اونچے درجے کا تعین کراتی ہے، ان کے مقاصد کو ذہن نشین کرواتی ہے۔ اللہ ہمیں مسجد سے سچا تعلق عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا حضور علیہ السلام نے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے 7 آدمی ہوں گے جن کو اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کا سایہ ملے گا، اللہ کی محبت اور اللہ کے تعلق اور برکت سے ان کو اس ہولناک دن زندگی کی سہولت اور آسانی حاصل ہوگی۔ فرمایا ان میں سے ایک آدمی وہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو مسجد کے ساتھ دل اٹکا ہوا ہے، بیٹھا ہوا بازار میں ہے، دل اس کا مسجد میں ہے، بیٹھا ہوا گھر میں ہے، دل اس کا مسجد میں ہے، تو مسجد سے اس کا تعلق ہو، کسی نہ کسی مسجد کے کام میں شامل ہو رہا ہو۔ ہر آدمی یہ طے کر لے میرا مسجد کے کس کام میں حصہ ہے۔ مسجد میں صرف آج لوگ اعتراض کرنے کے لیے آتے، جو آتا ہے آ کر اعتراض کرتا ہے۔ اعتراض کرنے سے پہلے عمل کرے، کام کرے، مسجد کی صفائی کرے، مسجد کی خدمت کرے، مسجد کے کاموں میں شریک ہو، کوئی نہ کوئی ذمہ داری لے۔ مسجد سب کی ہے، ایک آدمی کی نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کی ہے مسجد، یہ کسی ایک فرقے کی نہیں ہے مسجد، مسجد اللہ کی ہے۔ ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ آج مسلمانوں نے باہر فرقوں کے بھی بورڈ لگا کے رکھے، یہ فلاں فرقے والی مسجد، یہ فلاں فرقے والی، مسجد تو اللہ کی ہے، فرقوں کی کہاں سے آ گئی؟ ہم نے مسجد کو بھی اپنا غلام بنا لیا۔ ہر فرقے والے کہتے ہیں ہماری مسجد ہے، دوسروں کی کیوں نہیں؟ مسجد تو ہر مسلمان کی ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، یہ اللہ کے بندے، ہر بندہ اللہ کا مسجد میں آ سکتا ہے۔ اللہ مسجد کو ایسا بنانے کی، مسجد کی جماعت کو ایسا ذہن رکھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ یہ اللہ کا گھر بن جائے، یہ مسلمانوں کی اجتماع کی جگہ بن جائے، یہ اکٹھے ہو کر محبت کے ساتھ اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے بن جائیں، اپنے دلوں میں ایمان اور کلمے کو جگانے والے بن جائیں، اپنے دل و دماغ میں اللہ کی عظمت کا اظہار کرنے والے بن جائیں، توحید کے سچے عقیدے پر آ جائیں، یہ لا الہ الا اللہ زبان سے نکل کر آنکھوں میں بھی، کانوں میں بھی، دماغ میں بھی، دل میں بھی، اعضاء اور جوارے میں، اعمال کے اندر بھی آ جائے۔ مسجد کی تو یہی محنت ہے، یہ کلمہ لفظوں سے نکل کر زندگی میں آ جائے۔ اللہ ہمیں مسجد کا یہ مقام، یہ عظمت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔